گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گھر اور معاشرے میں جھوٹ کے نقصانات۔ جھوٹ گھر میں بھی بول دیا جاتا ہے، معاشرے میں بھی جھوٹ عام ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، کاروبار میں، لین دین میں، رشتہ داریوں میں، رشتے میں، بہت ساری جگہ۔ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے تو جھوٹ کہاں کہاں بولا جاتا ہے، پھر مذاق میں جھوٹ، بچوں سے جھوٹ، گھر میں جھوٹ، نوکر جو ہے اپنے سیٹ سے جھوٹ، سیٹ ہے تو وہ ملازم سے جھوٹ، مال بیچتے ہوئے جھوٹ، بہت ساری جگہ۔ بعض اوقات میاں بیوی میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جھوٹ، اور جو رشتے جھوٹ کی بنیاد پہ رکھے جاتے ہیں پھر وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ ایسا تباہ کن مرض ہے کہ جس کو اس کی لت پڑ جائے تو وہ پھر ویرانے میں، اندھیرے میں، تاریکی میں چلا جاتا ہے، اور سچ یہ اجالا ہے، سچ اعتماد ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنے والے کے چہرے پر کبھی کانفیڈنس نہیں آتا۔ بعض اوقات چہرہ بول رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، پھر ایک جھوٹ بول کر اس کو بچانے کے لیے، چھپانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے کئی جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، کیونکہ جھوٹ ہے، ریئل بات تو تھی نہیں، سچی تھی نہیں، جھوٹی بات بولی۔ اب اس جھوٹی بات کو سنبھالنے کے لیے اور جھوٹ اور جھوٹ۔ کسی نے کیا خوب پیاری بات کہی کہ سچ بول کے سنبھالنا نہیں پڑتا، کیونکہ سچ سچ ہے، جھوٹ بول کے سنبھالنا پڑتا ہے کہ میں نے کب کہاں کیا بولا تھا۔ تو اللہ کریم ہمیں جھوٹ کی آفات سے بچائے۔ جھوٹ کی بڑی تباہ کاریاں ہیں، بڑے نقصانات ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، بچوں کی تربیت غلط ہوتی ہے، اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے، دوستیاں تباہ ہو جاتی ہے جھوٹ کی وجہ سے۔ تو آج ہم اس ٹاپک کو لے کر چلیں گے۔ شروع میں درود پاک کی ایک فضیلت ہم سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے تو وہ بہت خوش دکھائی دیے اور کہنے لگے، میں نے آج رات خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈول یعنی برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا، میں نے پیٹ بھر کر پیا، جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو جواب دیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم، ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود و سلام کو اپنا معمول بنا لیں، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ عروہ نامی ایک عورت نے حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کے بعض حصے سے متعلق جھگڑا کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ زمین اسی کو دے دو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی ناحق لی، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، دعا کی، یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی قبر اسی کے گھر میں بنا دے۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ عورت اندھی ہو چکی تھی، دیواروں کو ٹٹولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ آخر کار ایک دن گھر میں چلتے 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 وہ گھر کے ہی کنویں میں گری اور مر گئی۔ سمجھ لیجئے وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ الامان الامان۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جھوٹ کا نقصان، جھوٹ کی آفت، جھوٹ کی تباہ کاریاں، اس کا نقصان دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ کریم ہمیں جھوٹ
کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں کوئی سوال بھی کرتے ہیں اور ناظرین سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ جو درست جواب دیتے ہیں تو ہم ان کی قرآن دازی کرتے ہیں۔ قرآن دازی میں جن کا نام نکلتا ہے ان کو کوئی نہ کوئی تحفہ ہمارے مدنی چینل کی مجلس بھجواتی ہے۔ سوال: غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو والدہ نے بچپن میں کتنے دینار دے کر سفر پر روانہ کیا؟ 1 20 دینار، 2 40 دینار، 3 60 دینار، 4 80 دینار۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے سوال دیکھا، ایک دفعہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں، اسکرین پر دکھائیے گا یہ کہ بڑا پیارا ایک سوال ہے۔ تو یہ 4 آپشن ہیں: 20 40 60 اور 80 دینار، یعنی سونے کا سکہ۔ تو اس کا درست جواب کیا ہے؟ درست جواب آخر میں بتایا جائے گا، قرآن دازی آخر میں کی جائے گی، اور قرآن دازی میں جن کا نام نکلے گا ان کو انشاءاللہ تحفہ بھی دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ کچھ مبلغین بھی ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے راشد نور اتاری مدنی، یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد بھائی، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ اور راشد بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ آج جھوٹ سے متعلق ٹاپک لیا ہے، اور معاشرے میں جھوٹ تو عام ہے۔ پہلے جو ہے قرآن پاک، ہمارا پاک کلام، رب کا کلام، جھوٹ سے متعلق کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جھوٹ کہتے کسے ہیں، صحیح، کیونکہ جب تک ہمیں یہ علم نہیں ہوگا کہ جھوٹ اس چیز کا نام ہے، جھوٹی بات اس طرح ہو جاتی ہے، اس وقت تک جھوٹ سے بچنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ جھوٹ کی تعریف یہ ہے، ڈیفینیشن یہ ہے کہ حقیقت کے خلاف بات کرنا یہ جھوٹ ہے۔ مثال کے طور پر، آپ نے پانی پیا اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے پانی پیا ہے، اور آپ کہیں میں نے پانی نہیں پیا۔ یا آپ کوئی اور کام کرتے ہیں، کھانا کھایا آپ نے، کسی نے پوچھا کھانا کھایا، ہم نے کہا میں نے تو کھانا نہیں کھایا، حالانکہ آپ نے کھانا کھایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھایا، صحیح، لیکن آپ نے حقیقت کے خلاف بات کی کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، تو یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کا عمومی حکم تو یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح، قرآن پاک میں بھی اس کی مذمت بیان کی گئی، احادیث پاک میں بھی اس کی مذمت بیان کی گئی۔ اور جھوٹ ایک ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے کہ جو سرایت کرتی ہے، یعنی جھوٹ بولنے سے نقصان صرف اکیلے اس شخص کو نہیں ہوتا جو جھوٹ بولتا ہے، صحیح، بلکہ اس کا نقصان اس کو بھی ہوتا ہے کہ جس سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور معاشرے پر بھی اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے صحیح ہیں۔ فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ کی مذمت مختلف آیات کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب سے سوال ہونا ہے۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، یعنی ایسی بات نہ کر جس کے بارے میں تجھے یقینی علم نہیں ہے، صحیح، اور ایسی بات کی ٹو میں نہ پڑ، ایسی بات کے پیچھے نہ پڑ، تجسس میں مبتلا نہ ہو جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے، جس کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اندازے سے بات نہ کر۔ آج معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو لوگ اپنی یعنی کہ اٹکل سے، اپنے اندازے سے، بغیر علم کے بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ شرعی مسائل کا معاملہ ہو، علم نہیں ہوتا لیکن مسئلہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کوئی بیمار ہو، علم نہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، فوراً سے کوئی مشورہ دے دیا جاتا ہے، فلاں میڈیسن استعمال کر لیں تو آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اس کی بیماری کیا ہے، اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یہ تو کوئی اچھا ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری خرابیاں ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یہ ایک پورا واقعہ ہے اس کے پیچھے، اور اس کے آخر میں یہ بات بیان فرمائی گئی تو ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والے شخص پر جو بغیر کسی عذر شرعی کے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی جھوٹ بولنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا شخص اپنا وقار بھی خراب کرتا ہے اور دوسروں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے۔ تو جھوٹی بات جو ہے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جھوٹی بات سے
یہ انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور جھوٹی بات کا وبال اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا وبال ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جسے ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ تم پر نگہبانی کرنے والے فرشتے ہیں معزز جو ہیں، جو لکھنے والے ہیں معزز، جو کرامن کاتبین ہیں۔ اور کرامن کاتبین یہ جو فرشتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کوئی بھی بات منہ سے جو نکالتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے، فرمایا کہ انسان جو بات منہ سے نکالتا ہے تو فوراً اللہ کے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ یعنی انسان کا فرمایا کہ یہ جو زبان ہے یہ قلم ہے گویا کہ، اور اس کا تھوک یہ اس کی سیاہی ہے۔ اور انسان جو بات بھی منہ سے بولتا ہے وہ اللہ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ نیکی کی بات ہے تو سیدھی جانب والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور اگر گناہ کی بات ہے تو الٹی جانب والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو فرشتے ہیں اس بندے کا ایک تو اس عمل کو لکھتے ہیں، پھر بندہ جس جگہ پر یہ غلط بات بولتا ہے وہ جگہ بھی اس بندے کے گناہ پر گواہ بن جاتی ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ انسان منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس پر ایک نگہبان موجود ہوتا ہے۔ تو انسان کو بہت زیادہ اس بارے میں غور و فکر سے بات کرنی چاہیے کہ آپ جو بھی بات بولتے ہیں سچی بات بولیں۔ کہتے ہیں سچ کو آنچ نہیں، بے شک آپ سچ بولتے ہیں تو سچائی سے ایک تو آپ کے کانفیڈنس آپ کا پیدا ہوتا ہے، اور آپ یقینی طور پر ہوتے ہیں کہ جی میں نے جو کہا ہے میں نے بالکل سچ کہا ہے، اور سامنے والا بندہ آپ کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر بھی سمجھ لیتا ہے کہ بات اس نے سچی کہی ہے۔ اور آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو کئی جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے یعنی جھوٹی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ کو کتنی ساری جھوٹی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بعض اوقات آپ غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات آپ بہتان کسی پر لگا بیٹھتے ہیں، بعض اوقات کسی کی عزت کو داغدار کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے، سچ بولنے سے اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اور اس سے لوگ بھی راضی ہوں۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں، کیونکہ جھوٹ تو ویسے ہی گناہ، حرام کام، جہنم میں لے جانے والا، پھر اس میں برکت کیسے آئے گی؟ کاروبار میں دیکھیں اگر جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بہت ساری بیماری یہ جھوٹ کی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں کہ خدا کی قسم اتنے کا پڑا ہی نہیں، کیا اس کو رائٹ فگر پتہ ہے؟ اگر پتہ بھی ہے اور تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا، کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ کیا ضرورت ہے اپنی خرید بتانے کی؟ سیدھا سیدھا اپنا کام کریں۔ اگر کام جو ہے وہ اللہ نے جو روزی نصیب میں لکھی ہے وہ مل جائے گی۔ اسی طرح گھروں میں دیکھ لیں کہ بعض اوقات میاں بیوی میں ناراضگی ہو جاتی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا سبب جھوٹ، اور جھوٹ سے پھر بد اعتمادی سے گھروں میں خرابیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر گھر میں ماحول جن کے نہیں ہوتا اور جھوٹ بولنا اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں، تو گھر میں کوئی بیل بجے، بچہ گیا، کسی نے کہا بیٹا ابو ہیں ذرا بلا دیں، بھائی ہیں، بچہ اندر آیا کہتا ہے ابو یا بھائی جان گھر وہ آپ کو کوئی بلانے آیا ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، کہہ دیا کہ منع کر دیں میں گھر میں نہیں ہوں۔ چھوٹے سے بچے کو کیا تربیت دی جا رہی ہے؟ فون آیا، کہا کہ منع کر دیں سو رہا ہوں، آرام کر رہا ہوں، نیند میں ہوں، تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ اسی طرح بچوں کی جب عادت بنتی ہے اور اسکول کی یا مدرسے کی یا دیگر جگہ کی چھٹیاں کرنی ہوتی ہے، تو کبھی نانی جان کا انتقال تو کبھی دادی جان کا، تو بعض ٹیچر تو کہتے ہیں بھائی کتنی نانیاں ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ بولا ہمارے نانا جان نے 3 شادیاں کی تھی تو ابھی تو 2 نانیوں کا انتقال ہوا، ابھی ایک اور باقی ہے۔ یہ تو کوئی بڑا کوئی سمجھدار ہوگا نا، ورنہ عموماً دیکھیں ایک تو بچہ جھوٹ بولتا ہے، اور دوسرے نمبر پر گھر والے بھی جھوٹی اس کی اپلیکیشن لکھ کر دے رہے ہوتے ہیں، اس جھوٹا میسج چلا رہے ہوتے ہیں۔ سیدھا سیدھا بتا دیں بچے نے اس وجہ سے چھٹی کرنی ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ چھٹی کروا سکتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تاکہ ہمیں شرمندگی کا احساس نہ ہو، تاکہ ٹیچر کی باتیں سننی نہ پڑیں، اور تاکہ جناب ہمارا بچہ جب دوبارہ جائے تو اس کو سزا نہ ملے۔ یعنی اپنے حساب سے وہ کوئی عذر نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ جھوٹ پر مبنی ہے تو اللہ کی ناراضگی نہیں دیکھ رہے، بظاہر دنیا کی شرمندگی۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے ایسے میٹرز ہیں، اگر ہم گھر میں غور کریں، ہماری اسلامی بہنیں غور کریں، کہ مثال دیتا ہوں، شادی شدہ کوئی اسلامی بہن ہے، اپنی ماں کے گھر گئی میکے، نہیں دل ہو رہا آنے کا، ماں کے گھر اور رہنا ہے، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ابو کی ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
تو جو ہے وہ میں کچھ دن اور بعد میں آؤں گے، کیا واقعی اسی طبیعت خراب ہے؟ سیدھا سیدھا بتا دیں کہ بھائی میں نے کچھ دن اور رہنا ہے۔ یہ بعض اوقات تو امیر علیہ سنت ایسی تربیت فرماتے ہیں کہ طبیعت بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، بہت زیادہ، تو کیا واقعی بہت خراب ہے؟ اسی طرح ملازمین غور کریں کہ سیٹ کو کہ طبیعت ٹھیک نہیں، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے۔ گاڑی پنکچر تو آئے دن ہوتی ہی رہتی ہے، تو گاڑی کو تو کھول کے ٹائر چیک نہیں کر سکتے، ورنہ پتہ چل جائے کہ اس مہینے میں آپ نے 4 دفعہ گاڑی پنکچر کی، 4 دفعہ تو پنکچر لگے ہی نہیں ہے اس کے گاڑی کے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، جھوٹ بہت بڑی آفت ہے، تباہ کاریاں ہیں، آزمائش ہے۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے عابد بھائی بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں۔ عابد بھائی مرحبا کہتے ہیں، تو ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ عابد بھائی سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے۔ جھوٹ کا آج ٹاپک ہے یہ۔ اچھا حضور، اس طرح بھی جھوٹ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کا بچہ بیمار ہے، صحیح، آپ اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو سامنے والا بعض اوقات بہت بڑھا چڑھا کر بیماری کو پیش کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ جو عیادت کرنے والا ہے یہ اس طرح کا ذکر کرتا ہے، یار مجھے بہت زیادہ مجھے صدمہ پہنچا۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، آپ کو صدمہ اتنا کہاں پہنچا؟ ابھی تو آپ اتنا زیادہ ہنس رہے تھے، اور کسی کی تعزیت کرنی ہے، کسی کی وفات پر بہت دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا۔ بہت دکھ ہوا۔ کیوں دکھ ہوا بھی آپ کو واقعتاً ایسا دکھ ہے یا صرف آپ زبانی کلام یہ کر رہے ہیں؟ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی، کسی کے گھر کھانا کھانے گئے، امیر علیہ سنت اس طرح بھی توجہ دلاتے ہیں نا، بعض اوقات کھانا آپ کو پسند نہیں آیا تو ضرورت نہیں بولنے کی کہ مجھے کھانا پسند نہیں آیا، یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے، بہت اچھا کھانا تھا بھائی آپ کا۔ اچھا، بعض سوال بھی مجبور کرتے ہیں، آپ کو ہمارا کھانا کیسا لگا؟ آپ ہمارے گھر آئے تھے، آرام ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کا بھی سفر رہتا ہوگا، ہمارا بھی بہت سفر رہتا ہے، تو کہیں جاتے ہیں تو بعض اوقات سوال کرنے والا آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اب اس کو بولے بھائی نہیں آئی نیند رات کو آپ کے گھر پر، آپ کا جو کمرہ تھا اس میں شور زیادہ تھا، یا لائٹ چلی گئی، لوڈ شیڈنگ تھی، تو یہ سوال کرنا، تو بعض اوقات میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ایسے سوال بھی نہ کیے جائیں، اور کوئی کر بھی دے تو بتا دیں۔ بعض اوقات راشد بھائی، عابد بھائی، یہ بھی بڑی ایک آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ جانا ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، حافظے اتنے مضبوط ہیں نہیں، بعض اوقات ملنے میں ٹائم ہو جاتا ہے کئیوں سے، اب ہاتھ ملاتے ہی کہتے ہیں کہ اور حضرت خیریت، سلام دعا کی، اور حضرت خیریت سے ہیں، اب ملتے اتنے خوشی سے، محبت سے ملنا بھی چاہیے، ڈاری کے سوال کرتے ہوئے اس کے بعد پہچانا آپ نے؟ اچھا نہیں پہچانا تو ہاں بول نہیں سکتے، جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ اچھا نہ بولیں تو اس کی بھی کچی، اپنی بھی کچی کہ یار پہچانا نہیں، تو بعض اوقات اس طرح کے بھی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے پہچانا؟ آپ کو یاد ہے؟ پوچھے نا، بعض اوقات کال کرتے ہیں، کال کرتے ہی جی السلام علیکم، پہچانا؟ بھئی کیسے پہچانیں گے؟ ابھی کچھ آپ آگے بات کریں، کچھ غور کریں۔ نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ اچھا ابھی تو آپ بڑے آدمی ہو گئے، بڑے آدمی، توجہ آپ کی نہیں ہوتی، ہمیں کہاں پہچانیں گے؟ بھئی آپ کا نمبر سیو نہیں تھا۔ اچھا ہمارا نمبر ڈیلیٹ کر دیا ہوگا آپ نے؟ بھئی اس طرح کی آپ کو اپنی طرف سے باتیں بنانے کی حاجت کیا ہے؟ آپ ڈائریکٹ السلام علیکم کا اپنا نام بتا دیں کہ جی میں فلاں بات کر رہا ہوں، تو تاکہ سامنے والے بندے کو پہچان آ جائے۔ اچھا نام سے پہچان نہ ہے، تھوڑی اس کو پہچان کروا دیں، جی فلاں فلاں جگہ اس طرح آپ سے بات ہوئی تھی، ملاقات ہوئی تھی، تو پہچاننے میں آسانی رہتی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ سوالات بھی بعض اوقات بندے کو، سامنے والے کو جھوٹ پر مجبور کر دیتے ہیں، ابھار دیتے ہیں، تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں، بندہ کنفیوز ہوتا ہے، لیکن جیسے ہمارے راشد بھائی نے بتایا کہ ہمیں سچ ہی بولنا ہے، زبان ہے یہ زبان، اسی کو کنٹرول کرنا ہے۔ کیا جاتا ہے سچ بولنے میں؟ تو سچ بولیں، فائدہ ہے، ثواب ہے، برکت ہے، اور جھوٹ کی نحوست ہی نحوست ہے۔ عابد بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی امیر علیہ سنت کی نئی کتاب جو گفتگو کے آداب ہے، جی جی، اس کا میں مطالعہ کر رہا ہوں، اور ہر ایک کو کرنی بھی چاہیے۔ زبان کے حوالے سے جھوٹ جو ہے وہ صادر زبان سے ہوتا ہے، تو بڑی پیاری کتاب لکھی ہے آپ نے۔ اس میں ایک قول آپ نے فرمایا کہ لکھا کہ زبان جو ہے سب سے زیادہ، کسی بزرگ کا قول نقل کیا، سب سے زیادہ قید کی حقدار ہے۔ واہ، سب سے زیادہ یہ زبان، اس کو قید رکھا جائے۔ یہ جب بے قید ہوتی ہے تو پھر جھوٹ بھی ہوتا ہے، تو اور بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا نا امیر علیہ سنت نے کہ 32 دانت کے سپاہی کھڑے ہیں اور پھر 2 ہونٹ کا پھاٹک، یعنی 32 دانت کے سپاہی کھڑے ہیں آگے اس کے، اور 2 اس کو بھی یہ جو ہے نا کراس کر کے نکل پڑتی ہے، پھر جھوٹ، غیبت، دل آزاریاں، یہ سب اور کر جاتی ہے۔ یہ باقی جسم کے اعضاء آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کمزور ہو جاتے ہیں، زبان جو ہے وہ جوان ہوتی رہتی ہے، بلکہ بوڑھے کی زبان بعض بوڑھوں کی زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ بولتے ہیں، پھر ندامت بھی اٹھاتے ہیں۔ اور یہ گھر اور معاشرے میں جو آپ نے موضوع رکھا ہے،
یہ یوں سمجھیے کہ گھر اور معاشرہ دونوں کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے یہ موضوع. صحیح فرما رہے معاشرے میں بھی اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں اور گھر میں بھی ابتدا ہی جیسے شروع میں آپ گفتگو فرما رہے تھے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ بچوں کو جھوٹ سے بچایا جائے. اور گھر میں بھی جب کوئی نقصان کر دے بچہ یا آپس میں لڑ پڑیں تو والدین کو بھی یہی چاہیے کہ بچوں کو کہیں کہ سچ سچ بتا دیں میں کچھ نہیں کہوں گا، اور واقعی پھر کچھ کہیں بھی نہ. صحیح. ایسا نہیں کہ وہ سچ بتا دے اور پھر اس کو سزا بھی دے دیں. یعنی آپ اس کو سچ کا ایک وہ لالچ دے کر خود بھی جھوٹ بول دیں. تو اب یہ بھی ہاں پھر یہ ہوا نا کہ کچھ کہوں گا نہیں، پھر کچھ کہہ دیا تو پھر جھوٹ کہہ کے اس سے سچ اگلوا رہے ہیں جو ہے. اب سچ کہیں پھر اس کو آئندہ درس بھی دیں اچھا کہ دیکھیں آپ نے سچ کا آئندہ بیٹا ایسا نہیں کرنا، اور سچ جو ہے نجات دیتا ہے. میں نے اب کچھ نہیں کہا نا تو اب آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا. کیا بات ہے. تو اس طرح جب تربیت کریں گے بچوں کی، بچے ہی بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے بھی ذہن میں یہ رہے گا. اور معاشرے کے اندر جو افراد ہوتے ہیں جیسے کہیں جاب کرتے ہیں یا کچھ جس کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، وہ بھی اس طرح جھوٹ کا سہارا لے لے کے جو ہے کام چلا رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ اپنا جو تجارت کرتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں، اس کے اندر بھی وہ جھوٹ بول دیتے ہیں یہ چیز ایسی ہے، یہ فلاں ملک سے آئی ہے، یہ ایسی ہے، حالانکہ اس نے کبھی اس ملک کی چیز جو ہے اس ملک کا نام لینا ہی نہیں آ رہا ہوتا اس کو، چیز تو دور کی بات ہے. تو اب وہ ملک کی جو چیز اس کہہ کے بیچ رہا ہے حالانکہ اس ملک کی نہیں ہوتی اور اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی نہیں ہے. یہ فرما رہے ہیں. تو خالی سامنے والے کو امپریس کرنے کے لیے وہ نام لے رہا ہوتا ہے فلاں ملک کی. جو جھوٹ بول کر سودا بیچتا ہے اس کا سودا تو بک جاتا ہے، وہ چیز تو بک جاتی ہے لیکن اس کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے. آپ دیکھیں معاشرے میں کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی بہت کماتا ہوں، پورا نہیں پڑتا، روز کی اتنی میری آمدنی ہے 2500 روپے 3000 روپے میری آمدنی ہے، مگر پتہ نہیں جا کہاں رہے ہیں. یہ ہر دوسرا بندہ، ہم غور تو کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی طرح جھوٹ بول رہے ہوں اور ہم اپنی خود گفتگو کا جو ہے وہ محاسبہ کریں. ایسے بزرگ بھی تو گزرے ہیں نیک لوگ جو سارا دن جو ہے اپنا کاغذ اور قلم ساتھ رکھتے تھے، جو بات امیر السنت کتاب میں لکھا ہی ہے کہ جو بات وہ کہتے تھے وہ اس کو لکھتے تھے، پھر شام کو وہ اس کا محاسبہ کرتے تھے کہ یہ بات تم نے کیوں کی اور اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی. اگر ہم لکھیں نہیں تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ ہم غور کریں کہ آج میں کس کس سے ملا تھا اور میں نے کیا بات کی تھی. تو انشاءاللہ جیسے ہی یہ ہمارے اندر سے یہ جھوٹ جو ہے وہ منفی ہوتا جائے گا، نکلتا جائے گا، تو اچھائیاں سچائی خود ہی ابھرتی آ جائے گی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سٹارٹ میں ایک سوال کیا تھا یہ تو آج جو تحفے میں کتاب جائے گی بڑی زبردست کتاب، سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ ہمارے شیخ الحدیث و تفسیر ہمارے مفتی محمد قاسم عطاری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، زبردست کتاب ہے یہ. تو سوال ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں، ذرا سوال دکھائیے گا. یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ان کی والدہ نے بچپن میں کتنے دینار دے کر سفر پہ روانہ کیا تھا. یہ بھی زبردست ایک واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو دینار دیے، ڈاکو آ گئے لوٹنے کے لیے، اور کہاں دینار ہیں، کتنے ہیں، کہاں رکھیں، غوث پاک نے سب بتا دیا تھا. استا محمد بلوچستان سے جواب آیا ہے، راول پنڈی سے آیا ہے، لاہور سے آیا ہے، اور جی کراچی سے ہے، مزید ملیر کراچی سے ہے، یہ لاہور سے مزید ہے، گوجرا سے ہے، فیصل آباد ہے، اچھا ہمارا جو ہے بلوچستان سے ہے، عارف والا سے ہے، پھر فیصل آباد سے ہے. تو شہروں کے نام میں دل جوئی کے لیے لے رہا ہوں جلدی جلدی جو پاسبل ہو سک رہا ہے. پتوکی سے ہے اور سیال کوٹ سے ہے. اسی طرح بعض نے اپنا نہیں لکھا مقام، باب المدینہ کراچی، رحیم یار خان، کھاریاں، سرگودا، پھول نگر، اچھا جی خانقاہ شریف، اور جی ٹنڈو محمد خان، اور جی آئے ہیں ماشاءاللہ کئی جوابات آئے ہیں، شرک پور شریف، اور جی لاہور، مصطفیٰ ٹاؤن، مامو کانجن، ماشاءاللہ کئی جوابات آئے ہیں. درست جواب انشاءاللہ آخر میں لیں گے. قرآن اندازی میں جن کا نام نکلے گا ان کو یہ کتاب بھی تحفے میں دی جائے گی. کال لیتے ہیں، ذرا دیکھیے کیا کال ہے ہمارے ساتھ. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، جو لوگ کہتے جھوٹ کے بغیر کاروبار ہوتا ہی نہیں، اگر جھوٹ نہ بولے تو ہمارا کام ہی نہیں چلتا، ہمیں بچت نہیں ہوتی. جب گھر والے چھوٹے بچوں کو کہتے بلی آ گئی، بہو آ گیا، اس طرح ڈراتے ہیں، یہ بھی جھوٹ میں لکھا جاتا ہے. اس طرح کہنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. میری اور میرے گھر والوں کی 12 دینی کاموں میں ساتھ دینے والے اسلام بھائیوں کی بے حساب ایمان کی حفاظت کی دعا کر دیجیے. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے دین کا کام لے. واقعی جھوٹ تو جھوٹ ہے، بچوں سے بولیں، بڑوں سے بولیں، کاروبار میں بولیں. ایک چیز تو ہے، ہم اپنے مبلغین سے بھی اس پہ رائے لیں گے
کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اسپیشلی میں مسلمانوں سے ہی عرض کروں گا کیونکہ مسلمان شریعت کا پابند ہے، لیکن جو ہے وہ دنیا میں آل اوور دی ورلڈ جھوٹ کو ہر مذہب، ہر قوم، ہر ملک والا اس کو برائی سمجھتا ہے کہ یار آپ جھوٹے ہیں، آپ پر اعتماد نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط بول رہے ہیں۔ تو جھوٹ کو تو کوئی مذہب، کوئی جگہ والے صحیح سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، الحمدللہ شروع میں قرآن کی آیت بتائی ہمارے مبلغ نے، اور بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ جھوٹ کتنا سخت گناہ ہے۔ تو ایسے میں کاروبار جھوٹ کر کے کرنا، جیسے بتایا ہمارے عابد بھائی نے کہ برکت چلی جاتی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، نہ کریں۔ بلکہ گھر میں بچوں کو بھوت آ گیا، جن آ گئی، چڑیل آ گئی، اور آگے سچ مچ آ گئی تو اچھا خود ڈراتے رہتے ہیں بچوں کو، وہ بہو بھوت، اور بعد میں کیا مولانا صاحب کے پاس لیں گے، لے جم دم کریں، بچہ ڈرتا بہت ہے۔ ڈرتا بہت ہے، ارے ڈرایا خود ہی نے۔ اتنا ڈرا دیا اس کو، صبح شام اس کے دماغ میں اتنے ڈر بٹھا دیے، اب رات کو نہیں ڈرے گا تو کیا ہنسے گا وہ؟ صحیح، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ آپ کیا فرمائیں گے راشد بھائی اس پہ؟ بالکل ایسا ہی ہے، ماں باپ کو ایسی ہی بات بچوں سے کرنی چاہیے کہ جو حقیقت کے مطابق ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات بھی اس حوالے سے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھر میں تشریف فرماتے، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھر میں حاضر تھے، تو ایک جو عورت تھی، انصاریہ صحابیہ عورت تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس بچے کے آنے سے پہلے ہی پوچھا، فرمایا کیا واقعی تم اسے کچھ دو گی؟ اس نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے ایک کھجور دوں گی۔ کیا بات، فرمایا اگر تمہارا یہ ارادہ کھجور دینے کا نہ ہوتا تو یہ جھوٹ ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی نصیحت ہے اس میں۔ نصیحت آموز آپ نے کتنی خوبصورت نصیحت ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارا ارادہ ہے تو پھر تو یہ کہنا ٹھیک۔ اور عموماً اگر گھر میں دیکھیں تو کتنے ایسے جھوٹ بولے جاتے ہیں، بیٹا امتحان میں اچھے نمبر لینا، تمہیں سائیکل دلا کر دیں گے، آپ یہ کام کرو، اچھی جلدی مدرسے چلے جاؤ، اسکول چلے جاؤ، آپ جب آؤ گے تو آپ کے لیے یہ کھانا تیار ہوگا، بریانی آپ کے لیے تیار ہوگی۔ اور پتہ ہے ہم نے بریانی بھی نہیں بنانی، سائیکل بھی لے کر نہیں دینی، فلاں جگہ لے کر بھی نہیں جانا، یعنی ہمیں پتہ ہے ہم نے یہ کام نہیں کرنے، لیکن اس کے باوجود بچوں سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جب بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ابو یا امی ہمارے یہ ہمیں دلاسا دینے کے لیے کر رہے ہیں، بہلاوے کے لیے کر رہے ہیں، حقیقی طور پر یہ ہمیں کچھ دیں گے نہیں، ہماری خواہش کو پورا نہیں کریں گے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نیکسٹ ٹائم بچے کو کوئی بات بولیں گے نا تو بچہ اہمیت نہیں دے گا، عمل نہیں کرے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ بچہ آپ سے سیکھ کر اپنے دوستوں پر یہ چیز اپلائی کرے گا، پھر بچہ ان کے ساتھ ایسا کرے گا، یار اس طرح کر دو نا، میں یہ کر دوں گا آپ کے ساتھ۔ بچے کو پتا میں نے نہیں کرنا، یعنی بچہ جو ہے ماں باپ کے اتنی گفتگو سے نہیں سیکھتا، اتنے لیکچر سے نہیں سیکھتا جتنا ماں باپ کے عمل سے بچہ سیکھتا ہے۔ عمل ہی بندہ جو ہے وہ کیچ کرتا ہے۔ یہ تو اس لیے ماں باپ کو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اب دیکھیے بچپن کی تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بچپن میں والدہ نے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے جب اجازت دی تو آپ ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، اور ساتھ میں آپ کو والدہ بغداد شہر سے باہر چھوڑنے تک آئیں اور نصیحت کی، فرمائے بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، ماشاءاللہ، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا ماں، کیا اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے بھی وہاں وعدہ کیا امی جان سے کہ امی جان میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا پھر اثر دیکھیے کیا ہوا کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ اس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، فرماتے ہیں غوث پاک کے ایک جنگل میں 60 ڈاکو تھے، انہوں نے اس قافلے کا گھیراؤ کر لیا اور مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا۔ تو اب وہ ایک ڈاکو میرے پاس بھی آیا، اس نے کہا اے بچے کیا ہے تمہارے پاس؟ تو میں نے کہا جی میرے پاس دینار ہیں۔ تو کہاں ہے دینار؟ میں نے کہا میری گدڑی میں سیے ہوئے ہیں۔ اچھا پہلے کیا ہوتا تھا، جیبیں اس طرح کی بڑی بڑی نہیں ہوتی تھی، پہلے کیا کرتے تھے ماں باپ اپنے بچوں کی سلائی وغیرہ، اندر کی طرف جیب ہوتی اور اوپر سے سلائی کر دیتے تاکہ رقم محفوظ رہے۔ سکے وغیرہ چلتے تھے پہلے، نوٹ تو ہوتے نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا جی میری گدڑی میں سلے ہوئے ہیں، یہ قمیص کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا بچہ مذاق کرتا ہے، کون اپنے پیسے اس طرح دیتا ہے؟ وہ ڈاکو چلا گیا۔ دوسرا ایک ڈاکو آیا، اس نے بھی پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس ہے کچھ؟ فرمایا ہاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ میری گدڑی میں پیسے ہیں، دینار ہیں۔ اس نے کہا یہ بچہ ایسی بولتا ہے، مذاق کرتا ہے، چلا گیا۔ اچھا کئی ڈاکو آئے، پوچھ کر چلے گئے۔ جب ڈاکو مل کر بیٹھے اور وہاں پر انہوں نے مال و اسباب کو اکٹھا کیا، تقسیم کا معاملہ تھا،
تو وہاں پر ذکر ہوا کہ ایک بچہ ہم نے عجیب سا دیکھا ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس سونے کے سکے ہیں لیکن نظر اس کے پاس نہیں آ رہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بلوا لیا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس ہیں سکے؟ کہاں ہیں سکے؟ ہیں کہاں ہیں؟ سلے ہوئے ہیں یہاں پر. تو جب اس کو ادھیڑا گیا تو واقعی اس کے اندر تو سونے کے سکے تھے، اشرفیاں تھیں. تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں کس بات نے مجبور کیا کہ تم نے سچ بول کر اپنی جو رقم تھی، جو اشرفیاں تھیں، وہ تم نے ظاہر کر دی؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ عبد القادر ہمیشہ سچ بولنا، اور میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولوں گا. سچ کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ عمل کیا ہے کہ تاکہ میری ماں سے کیا ہوا وعدہ وہ خلاف نہ ہو. وہ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ یہ ایک بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. میں مسلمان ہوں، میں تو اللہ سے کتنے وعدے کر چکا ہوں، میں کتنے وعدوں کا خلاف کر رہا ہوں. پھر یہ بچہ جس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا اور اس کی ماں یہاں موجود بھی نہیں، اگر یہ جھوٹ بول دے تو اس کی ماں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جبکہ میں ڈاکوؤں کا سردار، میں مسلمان، میرا تو ایمان ہے کہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر میں اللہ کا سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کر رہا ہوں. ڈاکوؤں نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سچائی کو دیکھ کر، سچائی سے متاثر ہو کر ڈاکہ زنی سے توبہ کی اور لوٹا ہوا سارا مال لوگوں کو واپس کر دیا. یہ ہے سچائی کی برکت، یہ ہے ماں باپ کی اچھی تربیت کہ جس کی وجہ سے ڈاکوؤں کا پورا گروہ توبہ کر کے اچھے لوگوں میں شامل ہو گیا. کیا بات. علی بھائی یہ جو کال میں کیا بات کی تھی نا جی کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، جی ہاں وہ بات کی تھی انہوں نے. جی جی بالکل. جھوٹ کے بغیر کیوں نہیں چلتا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیسا کام چلا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. بات کی تو توبہ ہو گئی، سبحان اللہ. ان کی زندگیاں بدل گئی، زندگیاں بدل گئی، ایسا کام چلا. کیا بات. اور قرآن کریم برہان رشید میں اللہ کریم فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں کشادہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے ڈرو، سچ بولو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاروبار کی تم ایک راہ نظر آ رہی ہے، اللہ کریم 10 راہیں کھول دے. سبحان اللہ سبحان. اور یہ کیا ہے، ہم یہی اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے، اور شیطان نے بٹھا کے رکھا ہوا جی جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، کام نہیں چلتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اتنا چلے گا کہ ہمارا گمان بھی نہیں ہے. بس شیطان وہ ڈراتا ہے، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، حرام کی طرف لے کے جاتا ہے، خوف دلاتا ہے. اور واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس دور میں جھوٹ بولنے والے، غلط بیانیاں کرنے والے، فراڈ کر کے مال بیچنے والے، اس کو بہترین سیلز مین کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو کچرا مال بھی بیچ دیتا ہے، یہ خراب مال بھی یوں تھما دیتا ہے. خراب موبائل ہو تو اس کا فضائل بتا کے وہ بیچ دے گا، گاڑی بیچنے والا خراب گاڑی ہے تو اس کا ایپ چھپا کے وہ بیچ دے گا. یہ تو یار بڑا پاورفل سیلز مین ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ جھوٹ بول کے جو یہ بے برکتی کر رہا ہے، یہ بظاہر آپ کو انکم آتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن کہیں برباد نہ کر دے. اسی طرح معاشرے میں، کیونکہ ٹاپک ہمارا گھر اور معاشرہ ہے، میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا اور ہمارے مبلغین بھی بیٹھے ہیں، اتنا جھوٹ کئی جگہوں پر، اتنا جھوٹ کہ اب جیسے بالفرض رشتے کے لیے کہیں گئے ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ عمر بتانے میں جھوٹ بولیں گے. اپنا جو کام کاج نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ ریئل نہیں بتائیں گے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا بتا کر حاجت کیا ہے. اللہ نے جو لوح محفوظ پہ جوڑے لکھے ہیں وہ بن جائیں گے. جھوٹ بولنے کی کیا حاجت ہے؟ جو نہیں ہے وہ بتانے کی، دکھانے کی کیا حاجت ہے؟ یہ اپنے آپ کا وہ اسٹیٹس کہ جہاں آپ نہیں کھڑے، اپنے آپ کو خالی ظاہر کرنے کا کیا فائدہ؟ جب یہ پردہ کھلے گا تو جب یہ عزت رہ جائے گی. تو اس طرح بہت سارے معاملات پر ہیں. لوگ جھوٹی ڈگریاں لے لیتے ہیں اپنے آپ کو بہت ایجوکیٹڈ ظاہر کرنے کے لیے. پیسوں میں ڈگریاں کیا نہیں مل جاتا، تو ڈگری لے لیتے ہیں، فیل ہوتے اس کو پاس کروا لیتے ہیں جھوٹ کے ذریعے کہ نہیں میں یہ ہوں. فائدہ کیا ہے؟ دنیا کے نام کے لیے، دنیاوی بظاہر ایک نمود و نمائش کے لیے جھوٹ کا، حرام کا سہارا لینا، فراڈ کرنا. توبہ کیجئے، سچ اس میں برکت ہے. ہم اپنے پروگرام میں نیک اعمال امیر علیہ سنت نے جو عطا فرمائے ہیں، اسلامی بھائیوں کے 72 اور اسلامی بہنوں کے 63، تو ہم اپنے ہر پروگرام میں نیک اعمال لیتے ہیں. تو آج کا بھی نیک عمل ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت
امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں۔ 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے، کیا آج آپ جھوٹ بولنے، غیبت و چغلی کرنے، سننے سے بچے؟ دیکھیں یہ جو نیک عمل ہے یہ بھی اسی سے متعلق ہے، آج کے ٹاپک سے متعلق۔ امیر علیہ سنت تربیت دے رہے ہیں نیک اعمال میں۔ دوبارہ اسکرین پر ذرا دکھائیے گا یہ کہ کیا آج آپ جھوٹ بولنے، غیبت و چغلی کرنے یا سننے سے بچے؟ نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ غیبت کرنی ہے، نہ چغلی کرنی ہے، نہ سننا ہے، نہ کرنا ہے، بچنا ہے، اس سے بچنا پڑے گا۔ یہ لوگ بولتے ہیں تو ہم اس سے بچیں، یہ انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی۔ تو نیک اعمال پر عمل کیجئے۔ اسلامی بہنیں 63 پر، اسلامی بھائی 72 پر اس کی موبائل اپلیکیشن بھی ہے، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، روزانہ آپ نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں۔ ہم اپنے پروگرام میں کوئی نہ کوئی ویڈیو کلپ بھی لیتے ہیں کہ چلیں مزید پروگرام میں ہم ایسی چیز اپنے بڑوں کی بھی دکھائیں، سنائیں۔ تو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مختصر سا ویڈیو کلپ ہے، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں پتہ چل جائے نا کہ یار یہ زبان کا صحیح نہیں ہے، یہ کمینڈمنٹ پورا نہیں کرتا، یار یہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، کاروبار میں تکلیف میں ہیں، یا کام کاج میں تکلیف میں ہیں، یا تعلقات میں یا گھر بار میں وہ تکلیف میں ہیں۔ ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے اور ان کا دھوکہ پکڑا گیا ہے۔ بڑی گما پھرا کر بات کریں گے، اصل میں سامنے والے کو دھوکہ دینا ہوتا ہے کہ اس کو حقیقت پتہ چل گئی تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ مال بیچنا ہے، پلاٹ بیچنا ہے، گھر بیچنا ہے، گھر خریدنا ہے، گاڑی بیچنی ہے، گاڑی خریدنی ہے، 2 پیسے کا فائدہ کرنا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں نا، یہ بھی بعضوں کا دونوں طرف جھوٹ بول کر اپنی کمیشن کھڑی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی بوٹی کے لیے کسی کا بکڑا کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے جو کمیشن کے نام پر، بروکری کے نام پر، یا بعض اوقات ایسے ریئل اسٹیٹ والے بھی ہوتے ہیں جو عموماً ٹاپ مارنے کے نام پر اس طرح کی بات چیزوں میں یہ دھوکہ دیتے ہیں سامنے والے۔ چلو آپ نے لاکھوں روپے بٹور لیا، کو بہت بڑا نفع بھی لے لیا، مگر تھوڑے عرصے میں اس کو پتہ ضرور چل جائے گا کہ یار کیا اس سے غلط ہے۔ وہ آپ کو شاید بول دے گا یار چاہیے تھے تو بول دیتے نا یار، یہ میرے ساتھ کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے۔ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ اب اس سے آدمی دوستی تعلقات کیسے رکھے گا؟ کیونکہ وہاں اعتماد کا شیشہ آپ توڑ چکے ہیں۔ اب لاکھ جوڑو، جڑ بھی جائے گا، درار رہے گی، آپ کی یہ پہچان رہے گی کہ یار بچ کے رہنا، یار سچ بولیں، یار سانچ کو آنچ نہیں ہے۔ سچ بولنے میں بعض اوقات بظاہر تنگ گلی میں بندہ داخل ہوتا ہے مگر آگے راستہ کشادہ ہے، اور جھوٹ بظاہر کشادہ راستے میں داخل ہو جاتا ہے یہ اور نکل گیا، آگے تنگ ہوتے 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 گلی بند ہو جاتی ہے، دیوار آ جاتی ہے، اندھیرا ہے۔ مہربانی کر کے اس عادت کو آج ابھی اسی وقت نکال کر مائنڈ بنا لیں، یار آج میں بالکل اسٹریٹ سیدھا کام ہوتا ہے ہو، نہ ہوتا ہے نہ ہو۔ یہ زیادہ تر آزمائش آتی ہے کاروبار میں، جب آپ کے ہاتھ سے سودا جاتا نظر آتا ہے، ڈیل ٹوٹتی نظر آتی ہے، نفع ختم ہوتا نظر آتا ہے، اس کے بعد بدقسمتی کے ساتھ لوگ اچھا خاصا اپنی نیکی و تقوی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ سچے مصطفیٰ، اچھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، بس سچے اور اچھے ہو جائے۔ اپنی عادت جو آپ نے بنائی ہوئی ہے نا جھوٹ کی، وہ جو کلا بازیاں کھلاتے ہیں نا ہم لوگوں کو، چکر بازیاں، یہ مہربانی کر کے یہ ختم کر۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، لوگوں کو تنگ نہ کریں، اذیتیں نہ دیں۔ جس طرح ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی جھوٹ نہ بولے، فراڈ نہ کریں، اسی طرح ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں کہ ہمیں اچھا لگے گا کوئی ہم سے جھوٹ بولے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں جھوٹ پسند نہیں، تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے پسند، لیکن دوسروں سے کیوں بولیں؟ بعض لوگ باتوں کو گھماتے ہیں، ایسا گھماتے ہیں کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بات گھما رہے ہیں، تو بعض اوقات جھوٹ تک پر وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کی آفت سے بچائے۔ راشد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ جھوٹ کے حوالے سے ایک تو یہ عرض کروں گا کہ جھوٹ جس طرح گناہوں کی چابی ہے نا، یعنی جھوٹ بولنے سے گویا کہ آپ گناہوں کا دروازہ کھولتے ہیں اور پھر جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جڑ بھی ہے گناہوں کی، جڑ ہے، بالکل جڑ ہے، اور چابی اس کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح سچ جو ہے نا، یہ نیکیوں کی چابی ہے۔ سبحان اللہ۔ سچ کی برکت سے آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔
آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بہت سارے خرابیاں ہیں، بہت سارے عیب ہیں، گناہ میں کرتا ہوں، لیکن میں سارے گناہ ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایک گناہ ایسا بتائیں کہ جو میں چھوڑ دوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کیا بات ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ اس بندے نے جھوٹ بولنا چھوڑا تو اس کی برکت سے سارے گناہ اس سے چھوٹ گئے، سبحان اللہ، وہ نیکیوں کی طرف آ گئے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جھوٹ انسان بولتا کیوں ہے، اس پر بندہ غور کرے۔ جھوٹ ایک تو اس وجہ سے بولا جاتا ہے کہ اپنے غلط کام کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اگر میں نے سچ بولا تو میرا غلط کام ظاہر ہو جائے گا، صحیح، تو بھائی غلط کو غلط ہی پیش کیا جائے۔ جھوٹ بول کر سچا بیان کرنے سے آپ بظاہر کچھ دیر کے لیے تو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوگا جب رزلٹ سامنے آئے گا، جب بعد میں ظاہر ہوگا آپ کے دوست پر، تو آپ کے لیے محبت پیدا بالکل بھی نہیں ہوگی۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات، اسی طرح ایک نکاح کے معاملے میں میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے، جی ہم نے نکاح کروانا ہے، اور وہی جو آپ نے جس کی مثال دی تھی، ہوا یہ کہ لڑکے کی عمر کچھ زیادہ تھی تو NSC نہیں دے رہے تھے، اچھا، رشتہ بالکل پکا ہو گیا، نکاح کی تاریخ آ گئی۔ میں نے کہا بھی آپ وہ تو لے کر آئیں پہلے، تاکہ کمپیوٹرائز اگر نکاح نامہ بنانا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے مجبور کیا تو انہوں نے کہا جی ہم رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، وجہ کیا؟ وجہ ہے کہ NSC پر لڑکی کی عمر کچھ زیادہ تھی، یہ بیان بہت کم کر رہے تھے۔ پتہ اب یہ چیز ظاہر سامنے آئے گی تو جھوٹ کا بانڈا پھوٹ جائے گا، تو اس لیے رشتے پھر جھوٹ پر قائم ہونے والے رشتے بھی قائم نہیں رہتے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی معاشرے کے اندر کہ لوگ وہ ہوتے نہیں جو ظاہر کرتے ہیں، دوسروں پر اپنا اسٹیٹس تھوڑا ظاہر کرنے کے لیے بھی، میرے گاڑی کسی کی کرائے پر لی، رینٹ پر گاڑی لی، میری گاڑی ہے، کسی بڑے گھر کی طرف اشارہ کر کے جی میرا گھر ہے، کپڑے آپ نے کسی کے پہن لیے تو کرائے پر کپڑے مل جاتے ہیں، وہ پہن کر آپ نے اسٹیٹس ظاہر کیا جی یہ ہے، اس طرح آپ نے رشتہ کر لیا، یا کاروبار میں آپ نے کچھ فوائد حاصل کر لیے، یا آپ نے لوگوں کے سامنے جناب تھوڑا سا اپنی ٹھاٹ باٹ ظاہر کر دی، اور بعد میں پتہ چلا کہ حضرت تو ایسے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو بھائی ضرورت کیا ہے، جیسے آپ ہیں ویسے آپ ظاہر کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ سچ بولنے کی برکت سے آپ کا امیج ایک اچھا قائم ہوگا۔ اچھا، جھوٹ بولنے کے دیکھیے اثرات آپ کی اپنی ذات پر بھی ظاہر ہوتے ہیں اور دوسروں پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے ایک تو آپ کو خود اندر سے آپ کا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے، کسی اور کو پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر جھوٹ بول کر آپ سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں، اور مسلمان جو ہے یہ دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، مسلمان جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، موطا امام مالک کی یہ حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جو ہے وہ یہ گناہ کر سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی بتقاضۂ بشریت کنجوسی آ سکتی ہے، بتقاضۂ بشریت بزدلی آ سکتی ہے، لیکن فرمایا مسلمان جو ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جس مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے آقا و مولا نے مسلمان کی ایک گواہی دی ہے کہ مسلمان جو ہے جس کے دل میں ایمان کامل ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو اب وہ جھوٹ بول کر اب خود غور کر لے نافرمانی کس کی کر رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو بھی جب اس کے اعمال پیش کیے جاتے ہوں گے کہ یہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کو بھی یقیناً اس سے تکلیف ہوتی ہوگی۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان سچ بولتا ہے، سچا ہوتا ہے، اور سچائی جو ہے حدیث میں آتا ہے سچائی یہ نیکی کا راستہ ہے، اور نیکی جنت میں لے کر جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، بہت سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ بندہ جھوٹ جو ہے یہ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ بندہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ فرمایا کہ جھوٹ جب بندہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس جھوٹ کی نحوست سے گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، جھوٹ کی نحوست سے انسان کا اپنا کردار داغدار ہو جاتا ہے، انسان کا اپنا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض یہی کروں گا کہ آپ خود بھی سچ بولیں،
بچوں کو بھی سچائی کی تلقین کریں، ترغیب دیں، بچوں سے جو وعدہ کریں وہ بھی پورا کریں، دوستوں سے جو وعدہ کریں وہ بھی پورا کریں۔ منافق کی علامت ایک حدیث میں یہ بیان کی گئی، اذا حدث کذب، کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق۔ آمین آمین آمین۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا، حسد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا، اور غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا۔ بڑے سخت عذابات ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جھوٹ میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ عابد بھائی آخر میں عرض کروں گا کہ جھوٹ بولنے کی کوئی جائز صورتیں اگر مختصراً کچھ آپ بتا دیں۔ یہ کی تفصیلات بارِ شریعت میں لکھی ہیں، المختصر اتنا کہ دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے صحیح جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ جیسے دونوں لڑے ہوئے ہیں آپس میں، تو ایک کے سامنے جا کر کہنا کہ وہ تو تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، تم سے محبت کرتا ہے، اور دوسرے سے کہنا کہ وہ تمہاری جو ہے وہ بڑی محبت کرتا ہے، اچھا تذکرہ کر رہا تھا، تاکہ ان دونوں مسلمانوں میں صلح ہو جائے، صلح خیر لانے کے لیے، صلح کروانے کے لیے، یہاں پر نفرتیں ختم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جھوٹ کی کچھ اور جائز صورتیں بھی علماء نے جو بیان کی ہیں، خاص طور پر امام ابو زکریا محی الدین امام یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی نے ریاض الصالحین کے اندر کچھ صورتیں اس کی بیان کی، ایک باب پورا آپ نے اس پر باندھا ہے۔ ایک صورت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ مثلا کسی بندے کی امانت آپ کے پاس ہے جی، اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جی فلاں کی یہ چیز آپ کے پاس ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ بندہ ظالم ہے، یہ بندہ چھین لے گا یا اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اب آپ یہاں پر جھوٹ اس کو بول سکتے ہیں تاکہ اس بندے کی اس کا مال کا تحفظ ہو۔ اسی طرح میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے، ان جھگڑوں کو آپ نے ختم کرنا ہے، تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جتنی ضرورت ہے وہ آپ یہاں پر جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی مال غصب کرنا چاہتا ہے، کوئی غصب مال کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پر بھی آپ اس مال کے تحفظ کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہتر طریقہ وہ یہی ہے کہ صراحتاً جھوٹ بولنے کی بجائے، جھوٹ بولنا اگرچہ جائز ہے لیکن صراحتاً جھوٹ بولنے کی بجائے توریہ کیا جائے۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی بات کریں کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ شاید میری بات کا جواب ہے لیکن اس سے مراد کچھ اور ہو۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس بارے میں عرض یہ کروں گا کہ اپنی طرف سے کوئی اس طرح کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ یہ صورتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ اسلام میں دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ سختی ہے، بہت آسانی ہے، سہولت ہے۔ آپ کو جہاں پرابلم ہو، جہاں پریشانی ہو، آپ علماء کرام، مفتیان کرام کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے پوچھیں حضرت اس طرح کا معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا، ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے اور ان لوگوں کے لیے ایک نصیحت اور مشورہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ سچ پر ہی دنیا کا نظام ایک قائم ہے، جھوٹ پر نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ جہاں پر آپ کو مشکل ہو دارالفتہ میں چلے جائیے، پوچھئے حضور یہ معاملہ ہے تو میں کیا کروں، تو وہ آپ کو شریعت کی روشنی میں اس کا حل بتائیں گے، اس سے انشاءاللہ زندگی گزارنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ جھوٹ کے بڑے خطرناک نتائج بھی ہیں، بڑی اس کی نحوست ہے، بڑے بے برکتیاں ہیں۔ میں مختصراً کچھ عرض کروں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جیسے فرمایا کہ اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے، جھوٹ ایمان کے مخالف ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ ہنسی مذاق کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، جھوٹے قصے سناتے ہیں، بربادی ہے، ہلاکت کہا گیا ان لوگوں کے لیے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا دوزخ کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے۔ جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے، کریمیں لگاتے ہیں، یہ لگاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، تو ایسا نہیں جھوٹ کی وجہ سے منہ کالا ہو رہا ہو تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، سچ کا نور آ جائے گا انشاءاللہ۔ جھوٹ بات کہنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ کریم کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ ہم نے سٹارٹ میں ایک سوال کیا تھا، پہلے سوال دکھا دیں پھر اس کا جواب، اور بھی کئی جوابات آئیں، کال بھی ہے کوئی جوابات کی، پہلے کال لے لیتے ہیں۔ چلیں، میں سردار آباد سے بول رہا ہوں، پیارے پیارے غوث پاک کی والدہ
نے 40 دینار دیے تھے۔ محمد اویس نعیم قادری گجرخان سے 40 دینار۔ تو آج کے سوال کا جواب ہے 40 دینار۔ میرا نام عبید رضا طاری ہے، آج کے سوال کا جواب ہے 40 دینار۔ آپ کے آج کے سوال کا جواب ہے 40 دینار۔ سوال جو آپ نے کیا تھا اس کا جواب ہے 40 دینار۔ حاجی محمد نعیم یوسف طاری گجر خان، آپ کی والدہ نے آپ کو 40 دینار دے کر رخصت کیا۔ ماشاءاللہ، ہمیں ٹیکسٹ میسیج بھی آیا، کچھ کال بھی آئی، جوابات کافی ہیں یہ، تو آئیے دیکھتے ہیں درست جواب کیا ہے۔ درست جواب 40 دینار۔ بھائی ماشاءاللہ یہ 40 دینار جو ہے وہ درست جواب ہے۔ اب کریں گے اس کی قرآن اندازی ہے، تو چلیں راشد بھائی آپ نکالیں، آپ قریب بیٹھیں، عابد بھائی بظاہر فاصلے پر بیٹھیں، پڑھ کے بھی سنا دیں کس کا نام نکلا ہے۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے، ویسے بھی دیجیے، سیرت الانبیاء تحفے میں دیا کریں، دیگر چیزیں دیتے ہیں، مٹھائی کے ڈبے اور یہ وہ، مٹھائی تو آج کل ویسے شوگر کی وجہ سے جو ہے وہ کیک مٹھائی سب آزمائش ہے، تو کتابیں لیں، یہ تحفے میں دیں، رہے گی، پڑھیں گے لوگ، یاد کریں گے۔ یہ کتاب تو انشاءاللہ جن کا نام ہمارے راشد بھائی پکاریں گے، محمد نواز اطاری رحیم یار خان۔ سبحان اللہ، نواز اطاری رحیم یار خان۔ نواز بھائی مبارک ہو آپ کو، یہ زبردست کتاب مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے لکھی، اور بڑی موٹی کتاب ہے یہ، تو باقی مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ اس طرح کی کتابیں لیں گے، پڑھیں گے، بانٹیں گے، تحفوں میں دیں گے، دینا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر